نا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 136۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے جنت کے باغات جن کے نیچے سے ندیاں بہ رہی ہیں۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت والوں کے لیے جو انعام اور ریوارڈ کا اعلان کیا ہے، اس میں وہ کیا ہے کہ یہ جو 6 صفات اوپر بیان ہوئی ہیں، 6 خوبیاں: اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا، اور احسان کرنا، بھلائی کرنا سب کے ساتھ، چاہے دوست ہو یا دشمن، اچھائی اور بھلائی اور احسان کرتے رہنا۔ چوتھی چیز کہ کوئی گناہ اور غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اس سے معافی مانگنا۔ اور 5ویں چیز، کسی گناہ پر رکنا نہیں، بلکہ جیسے ہی کوئی غلطی ہو، گناہ ہو، فوراً اسے چھوڑ کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خوبیاں جن کے اندر ہیں ان کا بدلہ کیا ہے، ان کے لیے ریوارڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ تو فرمایا جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ ابھی مغفرت کیا چیز ہے؟ یہ مغفرت وہ چیز ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکا تو مرنے کے بعد پوری دنیا اللہ تعالیٰ کو دے دے گا تو مغفرت نہیں ہوگی۔ جیسے سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو انسان مجرم ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجرم ہے، یعنی یہ دوزخ میں جانے والا ہے، تو اب وہ کیا کیا دینا چاہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ،
وہ چاہے گا کہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے. اللہ اولاد کو بولے گا کہ یہ اولاد کو ڈال دیجئے میرے، مجھے چھوڑ دیجئے، یعنی مجھے معاف کر دیجئے. مغفرت کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائیوں کو بولے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور پوری فیملی، پورے خاندان کو بولے گا کہ سب کو، ان سب کو ڈال دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے. بلکہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں آدم سے لے کے آخری انسان تک، سب کو آپ دوزخ، میں کہتا ہوں کہ آپ سب کو ڈال دیجئے میرے سوا، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کلا، ایسا نہیں ہونے والا. یہ ہے مغفرت. یعنی مغفرت کی آخرت میں قیمت یہ ہے کہ پوری یہ دنیا، بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر زمین بھر سونا، پوری دنیا سونے سے بھر دی جائے اور وہ اللہ کو دے قیامت کے دن کہ معاف کر دیجئے، تو معافی نہیں، مغفرت نہیں ملے گی. گویا کہ مغفرت اسی دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں. اگر یہاں نہیں مل پائی تو آخرت میں پوری دنیا، پوری اولاد، پوری دولت دے کر بھی نہیں خرید سکتے، لے نہیں سکتے. یہ وہ چیز ہے مغفرت. دوسری چیز اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کا بدلہ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات، ایسے محل، ایسے پیلس کہ جن کے نیچے سے ندیاں بہ رہی ہیں. سونے اور چاندی کے محل، ہیرے اور جواہرات کے محل. جو انسان ایک جنتی دوسرے جنتی کو دیکھے گا تو اس کا گھر اس کو ستارے کی طرح معلوم ہوگا، ایک اسٹار کی طرح، چھوٹا سا، لیکن وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس دنیا سے 10 ٹائمز بگر، بڑا. اور وہ اتنا چھوٹا دکھے گا، اتنی دوری پہ ہوگا. جیسے آج ہم ستارے کو دیکھتے ہیں تو چھوٹا دکھتا ہے، حالانکہ ایک اسٹار ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ہیں، لیکن وہ دوری کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے ہیں. اس طرح قیامت کے دن ہوگا. اب یہ اس کے نیچے سے ندی بہ رہی ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جا کے دیکھیے کہ جتنے دنیا میں جتنے بڑے بڑے شہر بسائے گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ سمندروں کے کنارے، ندیوں کے کنارے. اس میں بھی جو پہلے زمانے میں بادشاہوں کا جو محل، اور آج بھی دیکھ لیجیے، اگر آپ اب ممبئی چلے جائیے تو جو بیچ پر جن کا گھر ہے وہ کون ہے؟ عام آدمی ہے یا اسٹارز ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی؟ سمندر کے بالکل ساحل پہ، بالکل کنارے کن لوگوں کا گھر ہے؟ دنیا کے اعتبار سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہی گھر وہاں خرید سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا. اس لیے کہ اس کا جو ویو ہوتا ہے، اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہاں رہنے کا، وہ بالکل ڈیفرنٹ. سمندر کے کنارے جا کے دیکھیے کیسا لگتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کا محل بنایا ہے، اب وہ ہے کہ نیچے سے ندی ہے اور اوپر محل ہے، اور وہ ندیاں بھی دودھ کی، شہد کی، شراب کی اور پانی کی نہر بہ رہی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور تیسری چیز خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے. دنیا میں چاہے آپ شیش محل بنا لیجیے، چاہے آپ وائٹ ہاؤس میں چلے جائیے یا تاج محل میں رہیے، ایک نہ ایک دن نکال کے وہی 2 گز مٹی میں دفن کر دیا جائے.
بڑے بڑے پرائم منسٹرز، بڑے بڑے کروڑپتی، صرف آج ان کا نام ہے. ہم بھی ایک دن نکال کے دنیا سے مٹی میں دفن کر دیے جائیں. لیکن جنت میں جانے کے بعد نہ وہاں سے کوئی نکالے گا اور نہ خود نکلنے کا دل چاہے گا وہاں سے. لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین بدلہ ہے. اب سوچئے اس میں غور کرنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ریوارڈ، جو انعام تیار کر کے رکھا ہے جنتیوں کے لیے، اس کے بارے میں خود تعریف کرتا ہے. دنیا کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا خوبصورت ہم نے دنیا بنائی ہے اور کیا بہترین. ایسا نہیں بولا کہ ہاں تم دوڑو دنیا کی طرف، نہیں، یہاں پہ خوب خوبصورت گھر بنا لو، خوب اچھی زندگی گزارو، یہ نہیں بولا. لیکن آخرت کی نعمت کا تذکرہ کر کے بولتا ہے کیا بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں. اور ایک جگہ کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ اور ریس کرنے والوں کو اس میں ریس کرنا چاہیے، اس میں مقابلہ کرنا چاہیے کہ جنت میں میرا گھر کتنا اونچا ہو جائے. اس لیے کہ وہ جو ملے گا وہ کبھی ہاتھ سے نہیں جائے گا. یہ جو ہے کب ہاتھ سے چلا جائے اس کی ابھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں گھر تک جائیں گے یا گھر تک جانے سے پہلے جو کچھ ہم نے زندگی میں کمایا ہے وہ کسی اور کا ہو جائے گا. اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنتیوں میں شامل فرمائے اور وہ صفات پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب زدنی